محمد صاحب میرے استاد تھے جواہر لال یونیورسٹی میں. جب میں نے ایم اے کا داخلہ لیا اس وقت سے لے کر ایم فل اور پی ایچ ڈی تک ان کی نگرانی میں ان کی شاگردی کا شرف مجھے حاصل تھا. ان سے میرا رشتہ، میرا تعلق بالکل ویسا ہی تھا جیسے کسی دریا سے کسی پیاسی کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق آج تک برقرار ہے. محسن صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مختلف نوعیتوں کے جلسوں کا انعقاد، ان پہ کتابوں کی تصنیف، تالیف اور ترتیب کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. یقیناً ایسے جلسوں سے، ایسی کتابوں سے، ایسی محفلوں سے، جس طرح کی محفل کا انعقاد آج فردوس مراد آبادی صاحب نے کیا ہے، اس سے یقیناً محمد حسن صاحب کو سمجھنے، ان کے فکر کو سمجھنے، ان کی تخلیقات کو سمجھنے میں، ان کے نظریے کو سمجھنے میں، ان کے آدرش اور ان کے جو آئیڈیلس رہے ان کو سمجھنے میں یقیناً ایسے جلسوں سے مدد ملے گی. اور یہ جلسہ بھی محمد حسن شناسی کی سمجھ میں یقیناً ایک نئے باب کا ایک سے آغاز کرتا ہے اور کرے گا، اور ایک نیا دریچہ اس یقیناً واقع ہوگا شناسی. ہم لوگ جب بھی ان سے ملتے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے گھر جانا ہوتا تھا، تو جب بھی ان سے ملتے اپنے اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی قوت محسوس کرتے. کبھی انہوں نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیا. مایوسی ان کی نظر میں کفر کا درجہ کرتی تھی. اردو کی جانب سے ہمیشہ ان کی کوششیں یہ رہتی تھی کہ ہمیں دو سطحوں پہ کوشش کرنی چاہیے اردو کے حوالے سے. ایک تو یہ، جیسا کہ عابد سہیل صاحب نے ان کو بجا فرمایا کہ اردو کے سلسلے میں ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو کاوشیں ہیں، دو سطحوں پہ انہیں چلانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جمہوری ملک میں جمہوری حقوق کے حوالے سے کسی بھی زبان کا جو حق ہو سکتا ہے، جمہوری حق، آئینی حق، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وہ حق ملے، اور اس کے لیے سیاسی سطح پر ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، وہ دباؤ و پریشر بنانا چاہیے، اور اپنے مطالبات کو پرزور طریقے سے حکومت کے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہتے. حسن صاحب جانتے تھے کہ صرف حکومتوں کی عنایتوں سے کسی زبان کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں اپنی سطح پہ بھی الگ سے کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. اردو کو کیسے ہم مین اسٹریم تعلیم کا حصہ بنا سکیں، ایک متبادل نظام کیسے اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے بنا سکیں. جمہوریت کو تقریب سے حاصل ہوگی، کیونکہ ان کا یقین تھا، اس بات پہ ایمان تھا کہ اردو صرف ایک زبان نہیں، ایک تہذیب ہے، اور وہ تہذیب جس کی پیداوار بھی اردو تھی، جس سے مشترکہ تہذیب کہتے ہیں، اور جس کی ترجمان بھی اردو تھی. اردو کا پورا ادب، اردو زبان کی ابتدا، اس کا ارتقاء، اس کا جو بھی ارتقاء اس کا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو آپ تہذیبی اس منظرنامے سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اردو اس مشترکہ تہذیب کا حصہ رہی ہے کہ جس میں اس ملک کے تمام، بلکہ حسن صاحب اکثر کہا کرتے تھے، حسن صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اردو اس ملک میں قومیت، اس ملک کی جو قومیت ہے، اس کے ایک علم بردار زبان نے ایک نمایاں کام انجام دیا. اس حوالے سے زبان کی اہمیت ان کی نظر میں ایک ایسے ورثے کی تھی کہ جس کو اگر ہم نے کھو دیا تو شاید ہم اپنی جمہوریت کو کسی نہ کسی طرح سے کمزور کرنے کا کام کریں. یہ درد تھا ان کا، یہ تصور تھا ان کا اس زبان کے حوالے سے، اس زبان کے ادب کے حوالے سے. درمیان رتن سنگھ صاحب یہاں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ یکساں طور پر اس کرب کو رتن سنگھ صاحب دوسری طرح سے محسوس کرتے ہیں جس طرح سے حسن صاحب کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص
جو اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں مشترکہ تہذیب کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس زبان کو بھی اسی طرح سے مضبوط دیکھنے کا متمنی ہے۔ حسن صاحب اس تمنا کو ہمیشہ اپنے اندر نہ صرف فروغ دیتے رہے، پروان چڑھاتے رہے، بلکہ اس تمنا کو اپنے کہ حسن صاحب جس مقام اور مرتبے پہ تھے، جس طرح کی صلاحیت ان کے اندر تھی، جس طرح کی زبان ان کے پاس تھی، جس طرح سے وہ اپنے تمام معاصرین میں سب سے ممتاز اور سب سے قداوت کی حقیقتیں ابھر کے نہ آ سکے، اس کی وہ تڑپ نہ ابھر کے آ سکے، اس کا وہ اضطراب ابھر کے نہ آ سکے، تو ظاہر ہے کہ وہ ادب واقعی میں ادب نہیں ہے، سچا ادب نہیں ہے۔ تو وہ صرف ادب کو ادب کے حوالے سے دیکھنے کے قائل نہیں تھے، اس پہ ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہتے تھے، سماج کے ساتھ اس کا زندہ رشتہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس تجربے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو حسن صاحب نے ایک ایسا زاویہ کیا ادب پڑھنے کا، بہت سے نظریات تھے، ترقی پسندی میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ساری اس کے شیڈ تھے بہت سارے۔ حسن صاحب اپنی تنقیدی فکر میں ہر اس نظریے کو شامل کرنا چاہتے تھے جو ادب فہمی میں ہماری مدد کر سکے، ہماری رہنمائی کر سکے۔ وہ ایک پکے ترقی پسند اور مارکسسٹ آئیڈیالوج تھے، نظریہ ساز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر اتنی وسعت تھی کہ وہ کسی ایک ڈگر پر، کسی ایک لکیر پر چلنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی کسی ایک اگر انسانیت کے خلاف ہے تو ہم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہوں، سفارہ ہوں۔ یہ تمام پہلو اپنے اداریوں میں پیش کرتے ہیں۔ صرف ادب اور زبان کی وہ جو عروضی گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ الجھ کے نہیں رہتے، وہ فکر سے باتیں کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ادب بہترین جو مثبت اقدار ہیں زندگی کے، ان کا آئینہ دار ہو ہمارا۔ اور ظاہر ہے کہ ان کا اداریہ ہو، ان کی تحریریں ہوں، ان کی تقریریں ہوں، ان کی تحقیقات ڈرامے کی شکل میں ہوں، تنقید کی شکل میں ہوں، وہ صحافی بھی تھے۔ انگریزی میں، اردو میں، ہندی میں، اخباروں میں وہ اکثر جو کنٹمپریری ایشوز ہوا کرتے تھے بے باک طریقے سے ان پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے اور قارئین کی ذہن سازی کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ بڑا کام، یہ ایک دانشور، ایک مفکر، ایک مینٹر، ایک اپنے عہد کا آئیڈیالوگ یہ کام انجام دے سکتا تھا۔ یہ تمام صفات ان کی شخصیت میں اس طرح سے جمع ہو گئی تھی کہ ظاہر ہے کہ حسن صاحب کی کوئی بھی گفتگو کسی ایک پہلو کے حوالے سے نہیں ہو سکتی، اور بہت کم وقت میں ظاہر ہے کہ ان تمام میں ڈاکٹر محمد حسن صاحب کی ادبی حیثیت کے بارے میں، ان کے ورک کے بارے میں، ان کے کام جامع رائے پیش نہیں کر سکتا۔ بہت اساتذہ یہاں موجود ہیں اور میں کسی مقصد کے طور پہ بھی نہیں اپنے آپ کو یہاں پر رکھ سکتا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ 2-4 آرٹیکل میں نے ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں جو مراد آباد میں انہوں نے گزارے پڑھے، آپ لوگوں نے بھی پڑھے ہوں گے۔ بہت مختصر سا عرصہ ڈاکٹر محمد حسن صاحب کا مراد آباد میں گزرا، اور مراد آباد کے اندر ان کی بہت مختصر سی پرورش و پرداخت ہوئی۔ ان کے خیالات میں مراد آباد کا حصہ شاید بہت کم ہوگا، لیکن جائے پیدائش پھر جائے پیدائش ہے، اور مٹی کی خوشبو پھر مٹی کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور جہاں تک بات مشن کی ہے، اگر اتنی بڑی شخصیتیں جو اردو کے اندر آج موجود ہیں اور جو گزر گئیں، کسی دوسری زبان میں رہی ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتی۔ تو ذکر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ کچھ دیا۔ البتہ وہ ہمارے اساتذہ میں بھی شامل نہیں تھے، استاد اساتذہ ضرور تھے۔ پروفیسر احمد بادشاہ ہے، تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں۔ ان کے علاوہ مظہر مہدی صاحب ہمارے استاد ہیں۔ ان کے استاد ہوا کرتے تھے جناب پروفیسر محمد حسن صاحب۔ اس طریقے سے یہ ہمارے اساتذہ ہیں۔ ان کی تربیت حسن صاحب نے جن لوگوں کی تربیت کیا ہے تو اس کے تحت یہ کتابیں شائع ہو جائیں گی۔ چنانچہ ان کا تعاون بہت رہا ہے اس کتاب کے سلسلے میں، اور انہوں نے ہمیں
इस किताब को मोहम्मद हसन फाउंडेशन के ज़रिए इत्माम शाया किया। इन कॉलमों को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन साहब जो भी अदबी गुफ्तगू उनकी हुई या उनकी शख्सी गुफ्तगू हुई, उनका एक और विज़न और एक और ज़ाविया निकलता है ये कि वो सेकुलर शख्स थे। उन्होंने जितना सेकुलरिज्म पे लिखा, उनकी एक तहरीर उसमें एक लफ्ज़ की कहानी, वो लफ्ज़ सिर्फ सेकुलर है। सेकुलर लफ्ज़ है क्या, हमने समझा क्या उसे, हमने उसको इंटरप्रेट कैसे किया, और आज जो हमारे आइन में, हमारे दस्तूर में वो जो लफ्ज़ सेकुलर है उसके हम क्या मानी बरामद करते हैं, या उसका जब नफाज होता है हमारे माशरे में तो वो किस तरीके से होता है। सेकुलरिज्म उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, उनका मसला भी कह सकते हैं, बल्कि ये जो सेकुलरिज्म है वो सिर्फ हसन साहब का नहीं बल्कि उर्दू का मसला है। उर्दू की बुनियादी सेकुलरिज्म पे है, और उन्होंने जितना जोर अपने पीछे आईने में सेकुलरिज्म पे दिया है उतना हमें उस अहद के किसी नक़ाद, किसी उर्दू दानिश्वर के हमें नजर नहीं आता। तो मोहम्मद हसन की एक शनाख्त एक सेकुलर के तौर पे तो होना ही चाहिए। उसके अलावा जब हम ये कॉलम पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत सारी किताबों पे तबसरे किए हैं उसी के तहत, तो इससे ये भी लगता है कि वो कितने इन्वॉल्व रहे, जितना उन्होंने पढ़ा उस जमाने में। हर एक तहरीर को उस 3 महीने के अरसे में एक शुमारा 3 महीने पे निकलता था, तो उस शुमारे में वो जब जिन मज़ामीन को वो तय करते थे कि किस तरह गुफ्तगू करनी है, कौन से मज़ामीन उस अरसे में शाये हुए, जाविया था कि उर्दू रस्म खत को अगर या उर्दू के जो क्लासिकी मुतून है उनको हम अगर देवनागरी में मुंतकिल कर दें, या हमारे उर्दू के लोग अगर देवनागरी में लिखें तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। ये उनका एक अपना नजरिया था, सदा जाफरी का भी, इसरो चौपाई का भी, और काफ़ी लोग थे इस सिलसिले में। हसन साहब का कहना था कि ठीक है, हम अपनी चीज़ों को हम देवनागरी में तो लिखेंगे, उससे हमें उन्हें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन सिर्फ देवनागरी में लिखा जाए या पहले देवनागरी में उसको शाया किया जाए, इस पर इतराज़ था उन्हें। और एतराज़ बजा था, बाद में ज्ञानचंद जैन की किताब आई और भाई बहुत से गुफ्तगू हुई उसमें। तो ये बातें जो उस वक्त ज्ञानचंद जैन की किताब मेरे ख्याल से 2003-04 में आई है, ये 1970 में भी बात कह रहे थे। ये कितना मतलब उनका विजन को मुस्तकबिल को कितना देख रहे थे, ये उनकी किताब आर्ट की शायरी में जो कॉलम्स हैं उनसे देखा जा सकता है। उससे याद है तो उनका असल प्रॉब्लम एक तहजीब का, माशरे का और सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान उनके जहन में था उस हिंदुस्तान को पेश करना चाहते थे। और उस हिंदुस्तान पे अगर कहीं उन्हें नजर आया कि हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है, क्या वो तालीमी एतबार से हो, तहजीबी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, हर एक को उन्होंने अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की। जब तारीख मुरतब की जा रही थी हिंदुस्तान की तो अहमद साहब ने बताया था हमें, और उन्होंने लिखा भी है, तो और उनके लिए कौन लिखेगा। तो हम आमतौर पर पॉपुलर लिटरेचर की बात करते हैं, या हम जो लोग संजीदगी से अदब पे गुफ्तगू नहीं करते उन्हें हम साइडलाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम साइडलाइन? इसलिए कि वो अदबी इस्तिलाहात की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं या नजरियात की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। लेकिन सहाफत अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर हम सिर्फ हसन साहब को एक सहाफ़ी के तौर पर ही पेश करना चाहें तो उनकी एक कद बनता है, और जब खुद ये जो उन्होंने असली अदब निकाला एक सहाफ़ियाना अमल तो था ही।